جو جو बददुआएं हमें देनी है आप देती रहा करें। واہ 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 فرید صاحب میری بیوی تو پوچھتی بھی نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں، میں خود ہی بتاتا رہتا ہوں کہ میں اسکول میں آ گیا ہوں، اب میں کلاس میں آ گیا ہوں، اب میں گھر آ رہا ہوں، سائیکل پہ بیٹھ گیا ہوں، میں یہاں ذرا کھڑا ہو گیا ہوں چھاؤں میں خود ہی بتاتا رہتا ہوں۔ یہ سارا وقت آپ فون پہ اطلاع ہی دیتے رہتے ہیں تو بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں پھر؟ میرا خیال ہے آپ فون چھوڑ کے کوئی وائرلیس رکھ لیں، حد ہو گئی ہے۔ ویسے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ایپ لانچ کی ہے SIS اسکول انفارمیشن سسٹم۔ اس ایپ کے ذریعے اساتذہ کرام کی جو لوکیشن ہے نا وہ ڈیٹیکٹ ہوتی رہے گی، پتہ چل جائے گا کہ اساتذہ کرام کہاں ہیں۔ اوہ یہ جاتی ہے، یہ جاتی ہے۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے، اس طرح تو ہر ٹیچر کے گھر میں جھگڑے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی تو ہم لوگ پڑھائیں گے کس وقت؟ جھگڑے کیوں شروع ہو جائیں گے مجید صاحب؟ دیکھیں کوئی بھی خامد ہو وہ گھر میں صحیح اطلاع کبھی بھی نہیں دیتا، اور اگر یہ SIS ایپلیکیشن جو ہے یہ صحیح اطلاع دینا شروع ہو گئی تو جھگڑے ہی ہوں گے، اور کیا گھر سے داد ملا کرے گی۔ ویسے حکومت نے ایک اسکیم بھی اناؤنس کی ہے، وہ اساتذہ کرام یا ٹیچرز جن کی عمر 50 سال یا تجربہ 25 سال ہو گیا ہے وہ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ پہ میری 50 سال عمر ہوگی، ویسے میری عمر 33 سال ہے۔ شاہ صاحب عمر اگر آپ کی 33 سال ہے تو 25 سالہ تجربے کی بنیاد پہ کیا آپ نے 8 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کر دیا تھا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جو عمر ہوتی ہے نا وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ میرے کئی فارغ التحصیل سٹوڈنٹس مجھے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجید صاحب آپ تو بالکل ویسے کے ویسے ہی ہے جیسے 20 سال پہلے تھے۔ مجید صاحب بچوں کی بات پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ فرید صاحب مجھے تو کوئی بچہ کہتا نا کہ سر آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ اس بچے کا پیپر اچھا نہیں ہوا۔ ویسے آپ یہ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرید صاحب مجھے پیارا کہتا ہی وہ ہے جو مشکل میں پھنسا ہو۔ آپ کی بھابھی کے پاس جب خرچہ ختم ہوا ہو نا تو وہ مجھے شمس نہیں کہتی، مجھے چاند کہتی ہے۔ جو ہی اس کے منہ سے چاند نکلتا ہے میں جیب میں ہاتھ ڈال لیتا ہوں۔ حضور خدا کے واسطے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کچھ توجہ دیں، ورنہ کراچی کے ایک اسکول میں AI ٹیچر کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ AI ٹیچر؟ جی ہاں، یہ روبوٹ ٹیچر ہیں، روبوٹک ٹیچر، جو نہ صرف بچوں کو اس نے پڑھایا ہے بلکہ ان کے تمام سوالات کے جو جواب ہیں وہ بھی تسلی بخش دیا ہے۔ حضور آپ کا مستقبل تو خطرے میں ہے۔ مجھے کوئی خطرے میں نہیں ہے، یہ آپ مجھ سے لکھوا سکتے ہیں۔ یہ AI ٹیچر جو ہے نا جی، روبوٹ ٹیچر، یہ کبھی بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ آپ اتنا مہنگا ٹیچر لے کے آئیں گے، کسی شرارتی بچے نے اس کے سر پہ پانی کا گلاس انڈیل دیا، ٹیچر کی تاریں شارٹ ہو جانی۔ ٹیچر کلاس لے رہا ہوگا اور کسی شرارتی بچے نے پیچھے سے سوئچ نکال دینا، ٹیچر وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ بچے تو بڑے شرارتی ہیں جی، کہیں چاول بٹ رہے ہوں گے، نیاز بٹ رہی ہوگی تو بچے نے ریموٹ کا بازو پکڑ کے لے نا کہ چاچا جی یہ حصہ بھی دیو۔ جس ٹیچر کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوگا، روب نہیں ہوگا، اس نے خاک پڑھانا بچوں کو۔ وہ جناب یہاں پہ بچے بڑے شرارتی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ روبوٹ ٹیچر بیچارہ وہ کیا کہتے ہیں کہ روبوٹ بیچارہ کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی مرے۔ یہ بچوں نے تو ایسی ایسی شرارت کرنی ہے کہ روبوٹ ہر دوسرے دن خراب ہو جانا۔ پہلے تو آپ سنتے تھے فلاں ٹیچر کے ہاتھوں بہت سے بچے ٹھیک ہو گئے ہیں، اب آپ سنا کریں گے کہ فلاں اسکول کے بچوں کے ہاتھوں ٹیچر خراب ہو گئے۔ فرید صاحب کیا کامیاب ہوگا وہ ٹیچر جس کو اسٹوڈنٹ کی کھڑی ہوئی چیچی کا مطلب کا ہی نہ پتا چلے۔ یہاں پہ بچے بہت شرارتی ہیں جی، یہ روبوٹ ٹیچر جو ہے نا اس کی تو کرسی پہ کسی بچے نے ساری ایلفی نکال کے لگا دینی۔
पता लगे जी सारी क्लास ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟੀਚਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ है वैसे भी मैं समझता हूं कि बच्चों ने खुद इस टीचर के खिलाफ हड़ताल कर देनी है। अच्छा, जिस टीचर को ना साग की जरूरत है, ना मकई के आटे की जरूरत है, ना जिस टीचर को देसी अंडे चाहिए, ना देसी घी चाहिए, ना लस्सी का करमंडल चाहिए, उस टीचर ने बच्चों के साथ क्या हमदर्दी करनी है। मजीद साहब बस यही देसी घी, साग, अंडे, ये तोहफे तहाइफी तालीम के शोबे को ले डूबे। देखे फरीद साहब ऐसे ना कहे, सेहत सबसे पहले देखनी चाहिए, अपनी भी और बच्चों की भी जी। जब आप किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटे देसी घी लेके आना अपने गांव से, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि टीचर लालच कर रहा है। टीचर ये चेक कर रहा होता है कि ये बच्चा घर में देसी घी खाता भी है कि नहीं। पेपर अच्छे करे ना करे, इम्तिहान में पास होने के लिए ये देसी घी दिया जाता है। फरीद साहब, आपने अगर देसी घी की, देसी अंडों की अहमियत पूछनी है तो मुझसे पूछें। नजर आ रहा है मुझे। ओ जी, मुझे नहीं मिले तो ही मैं इस हालत को पहुंचाऊं। आप देखिए माशाल्लाह MSc बायोलॉजी किया हुआ है इन्होंने, और ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स को 9th 10th को बायोलॉजी पढ़ाते हैं। मगर देसी घी और देसी अंडे ना मिलने की वजह से कई दफा बेचारे स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कराते हुए बेहोश हुए। एक दफा मेंढक का ऑपरेशन सिखा रहे थे, स्टूडेंट ने ब्लेड पकड़ के मेंढक के ऊपर ऐसे चलाया है तो इन्होंने दिल पकड़ा और नीचे गिर गए। बच्चों ने बेचारों ने ओपन मेंढक को छोड़ के क्लोज हुए टीचर को पकड़ लिया। मेरा मतलब है कि सेहत भी बड़ी जरूरी होती है। जी हाँ, ठीक है। मगर ये बात आपकी ठीक है कि मोबाइल फोन क्लास में नहीं होना चाहिए। इस पे हम एग्री करते हैं, और हम आपको यही बताने के लिए आए थे कि आप हुक्काम बाला से कहें कि ये आपने बड़ा अच्छा और अहसन कदम उठाया है। जी, और AI टीचर्स के आप खिलाफ हैं। और नहीं जी, खिलाफ नहीं है, ये भी हम अपने मुल्क की, अपनी हुकूमत की साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कह रहे हैं। अच्छा, साख खराब होगी। आप देखें बाहर के मुमालिक से जब आप AI टीचर्स मंगवाएंगे, इधर बच्चों के शरारतों की वजह से वो शॉर्ट हो जाएंगे, उनकी बैटरी सड़ जाएगी, तो क्या तासुर बनेगा हमारे मुल्क का बाहर के लोगों के ऊपर। वो क्या सोचेंगे कि साडा देखो मासूम रोबोट इन्होंने साड़ छड़िया। मैं समझता हूँ